اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کی نسبت سے یہاں پر ہم کو جمع فرمایا ہے۔ میری بہنوں، یہاں پر دین کی نسبت سے جمع ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ کہا کہ ایسی مجالس کے اوپر اللہ رب العزت کے مغفرت کے وعدے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دینے کا وعدہ ہے۔ میری بہنوں، اندازہ لگا لے، صرف دین کی بات کا کہہ لینا اور سن لینے کے اوپر اللہ رب العزت کے مغفرت کے وعدے ہیں۔ اگر کوئی بہن یا کوئی بھائی اگر دین کی محنتیں کرے تو اللہ اس کو کیا دیں گے، کیونکہ میری بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو جو ایمان کی دولت دی ہے، یہ ایمان کی دولت اتنی قیمتی دولت ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے یا بندی کو دنیا کی حکومت دے دے اور اسے ایمان کی دولت نہ دے تو اس سے زیادہ بدنصیب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میری بہنوں، اصل میں دنیا کی مختصر زندگی میں اللہ رب العزت نے ہم کو بھیجا ہے اور دائمی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے میری بہنوں بہت عارضی ہے، مختصر ہے۔ دائمی اور آخرت کی زندگی تو کروڑوں برسوں کی جو آنے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں ہم کو اپنے ایمان کو یہاں سے بنا کے لے کے جانا ہے۔ میری بہنوں، اصل میں ایمان تو ہے، ہمیں سبھی کے پاس ایمان ہے، لیکن وہ ایمان نہیں ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے، کیونکہ وہ ایسا ایمان لے کے آؤ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان تھا۔ کیونکہ میری بہنوں، ایمان جب بنے گا تو اللہ کے احکام پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلائے گا۔ آج معاشرے پہ ہم نظر ڈال کے دیکھ لیں میری بہنوں کہ دنیا کے اندر سب کچھ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن ہماری اپنی زندگی سے جو چیز نکلی وہ اللہ کے ذات عالی کا یقین نکلا اور تنہائی میں اللہ کا ڈر نکلا میری بہنوں۔ کیونکہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آدمی دنیا کی چمک دمک، تمنائیں، خواہشات، نفس کی چاہت اور اس کے اندر ایسے مشغول ہو گئے کہ انسان کی زندگی میں آخرت کا یقین نکل چکا۔ اسی لیے بار بار کا جوڑنا، بار بار کے اجتماعات، یہ مذاکرے، یہ مشورے، یہ جو ہو رہے ہیں آج، الحمدللہ یہ اسی کے لیے ہو رہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آخرت کی زندگی میں کامیاب فرما دے۔ کیونکہ دنیا تو میری بہنوں یہ مختصر ہے، چھوڑ کے جانا ہے یہاں سے، کیونکہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے۔ کیونکہ میری بہنوں عارضی دنیا کی زندگی ہے، 60 70 100 سال کی زندگی ہے، اور یہاں سے ہم کو جانا ہے، لیکن یہاں سے ہم کو اپنے ایمان کو بنا کے لے کے جانا ہے میری بہنوں۔ کیونکہ ایمان بنے گا مجاہدے سے، اللہ کے احکام پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے ہم کو ایمان بنے گا۔ کیونکہ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر جو عائد کیا ہے میری بہنوں، وہ نماز والا عمل ہے۔ میری بہنوں، نماز کے تعلق سے خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 700 مرتبہ سے زیادہ تاکید فرمائی کہ نماز کو قائم کرو۔ اور آج ہم دیکھ لیں میری بہنوں کہ سب سے زیادہ کوتاہی اگر ہماری زندگی میں جو ہو رہی ہے، ہمارے اپنے گھروں میں جو ہو رہی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو، تو میری بہنوں 90% آج ایمان والے نمازوں سے دور ہیں۔ اور میری بہنوں، نماز اسلام کا وہ رکن ہے کہ یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا، کہا کہ اس نے اسلام کو ڈھا دیا۔ یہ اتنا بڑا رکن ہے میری بہنوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو میری بہنوں بننے کے بعد سب سے پہلے آپ نے تمام گورنروں کو جو خطوط لکھے تھے وہ نماز کے تعلق لکھے تھے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عظیم و شان جو عمل ہے وہ نماز ہے، کہ نماز کو قائم کرو۔ لیکن میری بہنوں، اندازہ لگا لیں ہم کہ نماز کی عظمت ہمارے سینوں میں کتنی ہے اور ہمارے اسلام کی زندگی میں اس کی اہمیت کتنی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میری بہنوں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے میری بہنوں کہ عمر جس گلی سے گزرتے اس گلی میں شیطان کی بھی ہمت نہیں ہوتی گزرنی۔ اور آپ کا یہ مقام ہے، اللہ کے نزدیک علماء حضرات فرماتے کہ قرآن مجید کی 16 سے 18 آیتیں ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے منشے پہ اتاری تھی۔ اندازہ لگا لو میری بہنوں، یہ مقام ہے اللہ کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کا۔ کیونکہ میری بہنوں، آپ کے دور خلافت کے اندر ایک بار مدینے کے اندر آگ لگی تو آپ نے ذمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جاؤ اور آگ کو ہانک کے آ جاؤ۔ اور آپ کے دور کے اندر میری بہنوں مدینے میں زلزلہ آیا تو آپ نے زمین پہ ایک درہ مارا اور کہا کہ تیرے اوپر انصاف کے کرنے والے باقی ہیں۔ ایک وقت آپ اپنے دھوپ کے اندر شرٹ مبارک سیتے بیٹھے تھے اور سورج کی تیز شعاعیں آپ کے جسم پہ پڑ رہی تھی، تو آپ نے میری بہنوں غور کے سورج کی طرف دیکھا تو سورج اسی وقت ڈوب گیا۔
کیونکہ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کیا تھا۔ ایک بار آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ساریہ پلٹ جبل، جبل کہتے ہیں عربی کے اندر پہاڑ کو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہیں کہ امیر المومن کو کیا ہوگا کہ خطبہ دیتے دیتے آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن چند دنوں کے بعد جب ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کی میری بہنوں فوج آئی تو انہوں نے، اور فوج کئی میلوں ہزاروں میل دور تھی، وہ فوج کے امیر نے کہا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ امیر المومن اگر آپ کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں پڑتی تو جنگ ہار جاتے، کیونکہ دشمن پہاڑ کی طرف سے ہم پہ ان قریب حملہ کرنے والا تھا۔ میری بہنوں لیکن نماز کا کیا حال تھا کہ آخری وقت آپ کو فیروز زلول نے برچھا مارا تھا، زخم اتنا گہرا تھا کہ اگر کوئی چیز پتلی پلائی جاتی تو زخم کے ذریعے نکل جاتی تھی میری بہنوں، ہر وقت بے ہوشی تاری رہتی تھی۔ لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کو اٹھایا جگایا جاتا، تو آپ جب ہوش میں آتے میری بہنوں تو کہتے بے شک جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میری بہنوں اصل میں نماز تو اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، نماز کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے میری بہنوں۔ نماز کا فلسفہ تو یہ ہے میری بہنوں کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے میری بہن۔ روایتوں میں آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک بار فجر کی نماز قضا ہوئی تھی تو میری بہنوں اتنا روئے آپ کہ دوسرے دن فجر سے پہلے آپ کو اٹھانے والا کوئی اٹھا رہا، اور آپ نے اٹھانے والے سے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے؟ تو اٹھانے والا کہنے لگا کہ حضرت میں شیطان ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تو کیوں اٹھا رہا؟ تو کہا حضرت کل آپ اتنا روئے کہ آپ کے نام اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے کئی فجر کی نمازوں کا ثواب لکھ دیا، میں نہیں چاہتا کہ پھر آج تمہاری فجر کی نماز قضا ہو۔ اندازہ لگا لو میری بہنوں کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر کتنے گھر ایسے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی ماں، کسی کے گھر کے کتنے افراد آج بیٹی کی زندگی گزارتے، لیکن میری بہنوں خود ہم اپنے دل سے پوچھیں جو وہاں کے ہمارے دلوں میں کبھی درد ہوتا، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے، کبھی اللہ کے سامنے تلائیں ہوتے کہ یا اللہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرے والد ہے، میری بیوی ہے۔ کتنے افراد گھروں کے اندر ایسے ہیں میری بہنوں کہ گھر میں نہ گھر کے مرد کو نہ گھر کی عورتوں کو میری بہنوں عام زندگی ہو گئی آج میری بہن۔ کیونکہ میری بہنوں کہ اصل میں بنیادی چیز ہے کہ نماز وہ عظیم و شان عمل ہے میری بہنوں کہ یہ اللہ کی رحمت کو اتارنے والا ہے۔ جن گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہوتا، قرآن کی تلاوت ہوتی اور ذکر کی عادت ہوتی، وہ گھر میری بہنوں آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے چمکتے، کیونکہ میری بہنوں اللہ اس سے راضی ہوتا۔ اور یہ عمل جو ہے نا میری بہنوں یہ دنیا بھی بنانے کے لیے، اس کے لیے آخرت میں اجر و ثواب ملے گا ایسا نہیں ہے۔ ارے یہ تو دنیا کے اندر بھی اللہ چین سکون راحت والی زندگی دے گی، کیونکہ میری بہنوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہی تو عمل ہے۔ صاحب میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو میری بہنوں، صرف ایک ہی وقت ایسا تھا جنگ خندق کے اندر کہ 3 نمازیں آپ کے ایک ساتھ قضا ہوئی تھی، اور وہ نمازیں آپ نے تینوں بھی ادا کی صرف جنگ کے میدان کی وجہ سے۔ یہ زندگی تھی اصل میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی، جو کسی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑتے تھے میری بہن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا میری بہنوں کہ آخری ایام میں جب آپ دنیا سے جانے والے تھے تو غالباً کئی نمازیں آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی امامت میں ادا کی، اور آپ سے چل ہی نہیں جاتا تھا۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر میری بہنوں کہ آپ 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کے مسجد نبی میں جاتے تھے، اور آپ کے پیر مبارک میری بہنوں زمین سے گھسڑے جا رہے، لیکن آپ نے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اندازہ لگا لو میری بہنوں، اس سے اندازہ لگا لو کہ وہ آقا ہے نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طفیل میں اللہ نے دنیا بنائی۔ اللہ خود فرماتے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو ہم دنیا نہیں بناتے۔ اور ایسے نبی کے لیے جس کا اتنا بڑا مقام ہے، جو نبیوں کے سردار ہے، لیکن ان کا یہ حال ہے کہ آخری وقت میں چلے نہیں جا رہا، پیر مبارک زمین سے گھسڑے جا رہے، لیکن پھر بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور اس لیے ایک صحابی جو آپ کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے، آپ کو لوٹا پانی کا دینا، مسواک دینا، جو بھی آپ کی خدمت اور کرنا، تو ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان سے پوچھا کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو میری بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے ساختہ نکلا، حدیث کے مفہوم میں ملتا کہ سجدوں سے میری مدد کیجیے کہا۔ اندازہ لگا لو آپ نے، کیونکہ میری بہنوں اللہ کے نزدیک عمل اتنا قابل قبول ہے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میری بہنوں ہم کو ذکر کی عادت میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے دے میری بہنوں،
کیونکہ ذکر سے میری بہنوں اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، کیونکہ جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو آدمی گناہ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا میری بہنوں۔ کیونکہ ذکر کی عادت آدمی پڑھ گئی میری بہنوں تو وہ اتنی قیمتی دولت ہے کہ کہاں کے جنت کے 8 دروازوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذاکرین کے لیے بنایا ہے، جس میں سے صرف ذکر کرنے والے داخل ہوں گے۔ اور ذکر کی جب عادت پڑ جائے گی آدمی کو، کسی کو میری بہن تو خود بخود غیبت سے بچ جائے گا، کیونکہ خالی اوقات میں اگر ذکر کی عادت نہیں ہے، خالی اوقات میں فضول باتوں کی عادت ہے تو پھر غیبت کی عادت پڑے گی۔ اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے میری بہنوں کہ جس کی تلافی نہیں ہے جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے اس سے معافی نہ مانگی جائے۔ ایک بار ہمارے اما جان ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کا قد تو بہت ٹھیکنا ہے، اور واقعی میری بہنوں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور واقعی ان کا قد بہت ٹھیکنا تھا۔ صرف آپ نے اتنی بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میری بہنوں کہ عائشہ تم نے اتنی کڑوی بات کہہ دی، تم نے اتنی کڑوی بات کہہ دی کہ اگر تمہاری بات کو سمندر کے پانی میں گھل دیا جائے تو سمندر کے نمکین کے پانی کے نمکین کے اوپر کڑواہٹ غالب آ جائے گی، کیونکہ تم نے اتنی کڑوی بات کی۔ اندازہ لگا لو میری بہن، کیونکہ غیبت اتنی بری چیز ہے میری بہنوں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے بچائے میری بہنوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے میری بہنوں کہ کہاں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی دولت اور قیمتی اعمال جو ہے میری بہنوں وہ ایمان والوں کے اخلاق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم میں بات ملتی کہ میدان محشر میں سب سے زیادہ وزن عمل نامہ اور بندے اور بندی کا رہے گا میری بہنوں جس کے اخلاق اچھے رہیں گے، کیونکہ اخلاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے میری بہنوں، کیونکہ دنیا میں جو اسلام پھیلا میری بہنوں اخلاق سے پھیلا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق ایسے تھے میری وہ کفار مکہ میری بہنوں جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوا دیکھے لیکن انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، انہوں نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوا دیکھا لیکن انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، انہوں نے میری بہنوں درخت زمین پھاڑ کے کلمے کی شہادت دیا تو انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، انہوں نے میری بہنوں آپ کی انگلیوں سے پانی نکلتے ہوا دیکھا لیکن انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ اتنے سخت دل تھے مکہ والے میری بہنوں کے جس کی اتنی یہ انہوں نے بھیڑے کو کلمہ پڑھتے ہوا دیکھا لیکن اسلام نے قبول کیا۔ لیکن میری بہنوں جب 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا اور مکہ فتح ہونے کے بعد پورے صحابہ غالب ہے پورے مکی کے اوپر، اور رات کی تنہائی ہے میری بہنوں ہندا رضی اللہ تعالیٰ وہ پتھر سنگ دل عورت، وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نا، وہ اکرمہ رضی اللہ سے پتھر دل انسان، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ تو وہاں سے بھاگ کے چلے گئے تھے لیکن ہندا رضی اللہ تعالیٰ جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ جمایا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جب یہ نکلے اپنے گھروں سے اور انہوں نے سوچا کہ آج تو گھر جلائے جا رہے ہوں گے، آج تو بدلہ لیا جا رہا ہوگا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے تھے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، خباب رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے آج بدلے کا دن ہے، لیکن میری بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے اور آج معافی کا دن ہے۔ اور میری بہنوں یہ کفار مکہ جب رات کی تنہائی میں نکلے اور یہ دیکھنے لگے کہ اب یہ مسلمان کیا کرتے، اور میری بہنوں یہ بیت اللہ کے اندر آئے اور بیت اللہ میں آ کے جب انہوں نے دیکھا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سجدے میں پڑے ہوئے اور ان کے لیے ہدایت کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا، کوئی ذکر کر رہا، کوئی تلاوت کر رہا۔ تو میری بہنوں یہ سخت دل کفار مکہ نے ان کے یہ عمل کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیا۔ اندازہ لگا لو آپ، انہوں نے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوا دیکھا، انہوں نے کلمے درد کو شہادت کر دیتے ہوا دیکھا لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق دیکھ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کیونکہ میری بہنوں اخلاق وہ چیز ہے کہ پتھر سے پتھر سے انسان کو موم بنا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو تھے میری بہنوں کہ آپ نے کبھی زندگی میں کس سے بدلہ نہیں لیے۔ جب مکے کا حکم ہوا آپ کو ہجرت کرنے کا، مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ، تو اس رات آپ بیت اللہ کے اندر گئے کہ میرا ان کا دل چاہا کہ آج بیت اللہ میں جانے سے پہلے میں نماز پڑھ لوں، اور بیت اللہ کا دروازہ رات میں میری بہنوں بند ہو جاتا تھا اور بیت اللہ کے دروازے کی چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہتی تھی، اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ماڑی کے اوپر رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ کے گھر پہ دستک دی، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر نکلے اور کہا کہ کیا ہے، تو کہا کہ عثمان نے بیت اللہ کے دروازے کی چابی دو، تو کہا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ رات میں بند ہو جاتا، تو کہا مجھے معلوم ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھ لوں، کیونکہ آپ کو اس دن بیت اللہ چھوڑنا تھا اور آپ کو بیت اللہ سے اتنی محبت تھی میری بہنوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا حکم نازل ہونے کی وجہ سے آپ بیت اللہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔
تو آپ نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ عثمان یاد رکھو کبھی زندگی میں وہ دن بھی آئے گا کہ تم نیچے رہے گے اور میں اوپر ہوں گا. تو میری بہنوں عثمان بن طلحہ نے حکارت کی ہنسی ہنسے اور کہا کہ وہ دن زندگی میں کبھی نہیں آئے گا. لیکن وہ آیا میری بہنوں، وہ دن زندگی میں 8 ہجری کے اندر جب مکہ فتح ہوا. اب عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر تھے. میری بہنوں ہم جیسا کوئی رہتا وہاں پر تو بدلہ لیتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا. حالانکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ بیت اللہ کا متولی مجھے بنا دیا جائے، حضرت علی چاہ رہے تھے کہ بیت اللہ کے دروازے کی چابی مجھے دے دی جائے اور بیت اللہ کا متولی مجھے بنا دیا جائے، کیونکہ اسلام آنے سے پہلے یہ بیت اللہ کے دروازے کی چابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس تھی، اور وہی بیت اللہ کے متولی تھے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. لیکن میری بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو چابی نہیں دی، اور آپ نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ جاؤ عثمان، میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ تا قیامت تک بیت اللہ کے دروازے کی چابی تمہارے پاس رہے گی، اگر کوئی ظلم سے چھین لے تو ہر چیز ہے. اور آج بھی میری بہنوں جو بہنیں حج کو گئیں گی تو منتظم کا جو دروازہ ہے، آج بھی وہ دروازے کی چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان والوں کے پاس ہے. اور وہیں پہ عثمان بن طلحہ جیسے سخت آدمی نے وہیں پہ میری بہنوں اسلام قبول کر لیا اور وہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بنے. کیونکہ میری بہنوں یہ اخلاق وہ چیز ہے کہ بڑے سے بڑے ظالم کو بھی میری بہنوں پست کر دیتی ہے. اس لیے میری بہنوں آتا روایتوں کے اندر کہ ایک اللہ والے دن رات بہت عبادت کرتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا اور انتقال کے ہونے کے بعد دوسرے دن کسی اللہ والے نے ان کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اللہ والے کہنے لگے کہ میرے سارے عمل دھرے کے دھرے رہ گئے، میرے سارے عمل دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اللہ رب العزت نے میری اس لیے مغفرت فرما دی اور کہا کہ میرے بندے تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا تھا، آج جا ہم نے بھی تیرے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا. اندازہ لگا لو میری بہنوں یہ عمل کتنا اونچا عمل ہے. اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دل میں کینہ، حسد اور بغض سے بچا لے، کیونکہ میری بہنوں یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ انسان کو جنت میں جانے سے روک دے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبی کے اندر تھے آپ، اور آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم کسی جنتی صحابی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہا دیکھو ابھی مسجد نبی میں جو شخص داخل ہوگا کہا کہ وہ جنتی ہے. میری بہنوں اسی وقت ایک صحابی مسجد نبی میں داخل ہوئے جن کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. پہلے دن آپ نے کہا تو وہی صحابی داخل ہوئے، دوسرے دن بھی وہی صحابی داخل ہوئے، اور تیسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد وہی صحابی داخل ہوئے. تو غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کا ایسا کون سا اونچا عمل ہے جس کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارات دے رہے. یہ ان کے گھر پہ گئے اور کہنے لگے کہ میرے والد کا میرا جھگڑا ہو گیا، میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی شوق سے رہو. یہ میری بہنوں 3 دن ان کے پاس رہے. پہلے دن دیکھا کہ نہ دن میں روزہ ہے نہ رات بھر عبادت کر رہے، بس آنکھ کھلی تو اللہ 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 کہہ لیتے. شاید انہوں نے سوچا آج کام کی تھکن کی وجہ سے تھکے ہو گئے اس لیے عبادت نہیں کی. میری بہنوں پہلی رات گزری، دوسری رات گزری وہی عمل، تیسری رات گزری وہی عمل. چوتھے دن ہی ان کے گھر سے جانے لگے تو کہنے لگے کہ دراصل میرے اور والد کا کوئی جھگڑا نہیں، میرا والد سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا. اصل میں تو تمہارا وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا جس کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جنتی ہونے کی بشارت دی. تو صحابی کہنے لگے، ان سے پوچھا ایسا تمہارا عمل کون سا ہے؟ تو دیر تک سوچتے رہے میری بہنوں، اور سوچنے کے بعد کہا میرے پاس ایسا عمل تو کوئی خاص نہیں ہے، لیکن میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں. میرے دل میں کسی کے لیے کینہ، حسد اور بغض نہیں ہے اور دشمنی نہیں، اور سویرے اٹھتا ہوں پھر اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں. تو میری بہنوں یہ عمل اتنا اونچا ہے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حدیث کے مفہوم میں بات میں تھی کہ کہا کہ جس کے سینے میں کسی کے لیے کینہ، حسد، بھوک اور دشمنی رہے گی وہ بندہ اور بندی جنت میں نہیں جائے گی. اندازہ لگا لو میری بہن. آج تو ہمارے خاندانوں کے اندر اللہ معاف کرے کتنے گھر ایسے ملیں گے، کہیں پہ بھائیوں سے، کہیں چچا سے، کہیں ماموں سے، کہیں بہنوں سے، کہیں پھوپھی سے، کہیں خالہ سے، ذرا ذرا بات کے اوپر کہیں پہ پراپرٹی کا مسئلہ ہے، کہیں پہ لڑکی کے طلاقوں کا مسئلہ ہے، کہیں شادیوں کے مسئلے ہیں، کہیں زمینوں کے تقاضے ہیں. تو آج برسوں سے بات چیت بند ہے.
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں میری بہنوں کہ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی بات چیت بند کر لے اور اسی وقت اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ معاف کرے، اس کی مغفرت نہیں ہے میری بہن۔ کہاں کہ کہاں جائے گا، کیونکہ زبیر رضی اللہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ ان کی پھپھی تھی معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو غالباً یہ ان کی بات چیت بند ہو گئی تھی کسی بات پہ۔ بات چیت جب کسی صحابی نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے سننے کے بعد اسی وقت وہ گھر گئے اور معاشہ رضی اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، اور دونوں نے گلے مل لیا۔ حالانکہ وہ عمل کی وجہ سے معاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ نے کتنے اونٹ صدقہ کیے اس کے اندر اور کتنی بار اللہ کے سامنے روتے رہے۔ کیونکہ میری بہنوں یہ اتنا خطرناک عمل ہے، کسی بندے، کسی رشتہ دار سے، پڑوسی سے، محلے والے سے اگر ہماری بات چیت بند ہو جائے تو۔ کیونکہ میری بہنوں آج ہمارے پاس راتوں کو تہجد پڑھنا، دن میں روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت پڑھنا، اس کا عمل ہمارے نزدیک عمل کی قیمت زیادہ ہے، لیکن میری بہنوں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا عمل یہ ہے کہ کوئی بندوں کا، کوئی بھائی کا، کسی بہن کا اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے اچھے اخلاق ہو یا ان کی ضرورتوں کے وہ کام کر لے۔ کیونکہ میری بہنوں کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے میری بہنوں رمضان کے دن تھے، یہ مسجد نبی کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی ان کے پاس آئے، بہت غمزدہ تھا ان کا چہرہ، چہرے سے لگ رہا تھا کہ بہت غم میں ڈوبے ہوئے، کسی مسئلے نے آپ سے پریشان کر دیا۔ تو آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں تم کو بہت غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، دراصل میری بہت پریشانی ہے، میرے حالات ایسے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری کوئی مدد کر دوں، تو کہا کر دے تو ٹھیک ہے۔ تو میری بہنوں اتنا کہنے کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور میری بہنوں اپنا جوتا پہننے لگے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آپ تو اپنا اعتکاف بھول گئے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میری بہنوں کہ اللہ کے بندے میں اپنا اعتکاف نہیں بھولا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی حاجت روئی کے لیے تھوڑا سا چلے پھرے اور اس کی ضرورت کو پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیں گے۔ میری بہنوں اندازہ لگا لے، میری بات کو غور سے سننا ذرا، کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیں گے، اور ایک دن کا اعتکاف کا مطلب یہ ہے میری بہنوں کہ کسی بندے اور بندی کے بیچ میں، زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی خلا ہے 10 خندق اللہ تعالیٰ حائل کر دیں گے، اور ایک خندق کا فاصلہ جیسے کہ زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے، ایسے 10 سال کے اعتکاف کا اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے کسی بندے اور بندے کو جو کسی ایمان والوں کی کوئی ضرورت کو پوری کر دے۔ اندازہ لگا لو میری بہنوں، ہم بھی اپنی زندگی میں نظر ڈال کے دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، ہم کو صلاحیتیں دی ہے، تو مال اور ہماری صلاحیتیں کن چیزوں پہ لگ گئی، اور یہ مال تو اللہ کے دین پہ لگانے کا ہے میری بہنوں۔ ہم روایتوں میں آتا میری بہنوں، آج ہمارے پاس اگر کہیں پہ چاہتے ہیں، امید ہے، تمنا ہے، آرزو ہے ہر ایمان والے بندے ہو اور بندی کی کہ اچھے مکانات ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، چیزیں ہو، راحت کی چیزیں ہو، لیکن میری بہنوں ہمارے اما جان کی زندگی میں بھی نظر ڈال کے دیکھ لے، وہ ہماری اما جان ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بہنوں، یہ وہ خاتون ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا تھا تو آپ کے گھر میں سونے اور چاندی کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی میری بہنوں۔ لکھا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ مکی کی 1/3 دولت آپ کے پاس تھی، اور یہ بہت بڑی تاجرانہ تھی میری بہنوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے پاس، آپ کے ساتھ بھاگی داری میں تجارت کرتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا نکاح ہوا میری بہنوں، آپ نے اپنا پورا مال اللہ کے دین پہ لگایا، اور کیسا لگایا میری بہنوں؟ ایسا لگایا کہ آپ کا آخری وقت ہے، آپ بستر مرگ پہ پڑی ہوئی ہے، اور آپ کی پھپھو جس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا وہ آپ کے پاس بیٹھی ہے، اور وہ کہنے لگی کہ خدیجہ تیرا یہ حال کیوں ہو گیا؟ جب تو نے اسلام نہیں قبول کیا تھا تو تیرے پاس سونے اور چاندی کی اینٹیں تھی، اور آج تیرا یہ حال ہے کہ تیرے تن پہ سیدھے کپڑے نہیں ہیں۔ تو میری بہنوں ہمارے اما جان نے کیا کہا تھا؟ آپ نے وہ لفظ کہے تھے جو سننے الفاظ سے لکھنے قابل ہے۔ آپ نے کہا پھپھو جان، میدان محشر میں صرف اللہ کے سامنے یہ کہہ دینا کہ میرا حال اس لیے ہوا کہ میں نے اسلام قبول کیا تھا، تو شاید اللہ تعالیٰ میری اسی بنیاد پہ میری مغفرت فرما۔ اندازہ لگا لو میری بہنوں، آپ نے پورا مال اللہ کے دین پہ لگایا، اپنی چاہتوں پہ، اپنی زندگی پہ نہیں لگایا، کیونکہ میری بہنوں اللہ کے نزدیک یہ عمل بہت اونچا عمل ہے
کہ اپنی ضرورتوں کی چیزوں کے لیے دوسروں کے لیے قربان کر دینا میری بہن. اور صحابہ کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا یہ. صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لے کہ کہا کہ انہوں نے کبھی اپنی چاہت اپنی خواہشات کو پورا نہیں کیا. ساری کے ساری اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے اللہ کے دین پہ لگایا. ہم کو تو اتنا نہیں کرنا, ہم کو تو اتنی ہی بس کہ اللہ نے جو ہم کو دیا اس میں سے کسی کی ضرورت کو پورا کر دے, کوئی رشتے دار ہو, پڑوسی ہو, غریب ہو میری بہنوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم کو دیا ہے میری بہنوں, اس کے اوپر پورا حق ہمارا نہیں ہے. یہ تو اللہ نے اسی لیے دیا کہ ہم دوسروں کی ضرورتوں کو بھی لگاتے رہے. کیونکہ دنیا کی زندگی تو یہ آزمائش کی زندگی ہے میری بہنوں. اس لیے میری بہنوں, میری تم سے معتبرانہ درخواست یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھروں میں روز پابندی کے ساتھ جس طرح ہم نماز پڑھتے تو اسی طرح ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو صبح اور شام. کیونکہ میری بہنوں قرآن وہ کتاب ہے کہ یہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ آئے گی, میدان محشر میں بھی ہمارے ساتھ آئے گی, میزان اعمال کے اندر جب تولے جائے گی وہاں پر بھی ہمارا ساتھ دیں گے. اس لیے میری بہنوں ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت پابندی سے ہو. قرآن کا حق تو ہے میری بہنوں کہ سال میں 2 بار کم سے کم آخر درجے میں سال میں 2 قرآن ختم کیے جائے. حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی تو یہ عادت تھی کہ 2 4 دن کے اندر 3 دن سے زیادہ قرآن ختم کر لیتے تھے میری بہن. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو, ہر ایمان والے کو میری بہنوں قرآن سے لگا اور قرآن کی محبت ہو میری بہنوں, اس سے محبت ہو میری بہنوں. کیونکہ قرآن سے بھی محبت ہوگی تو قرآن بھی کل آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا. اللہ سے حجت کرے گا, اللہ سے جھگڑے گا یہ کہ اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے. اس لیے میری بہنوں, اور جب ہمارے گھر کے تمام افراد میں موجود رہتے ہو تو ہمارے گھروں میں کتابی تعلیم کا رواج ہو میری بہنوں. الحمدللہ یہ کتاب کی تعلیم جب پابندی سے ہوگی تو الحمدللہ اس کے اثرات غیر محسوس طریقے سے ہمارے بچوں پڑیں گے. اور میری بہنوں اللہ کا احسان و کرم ہے ہماری ماں بہنوں کو, تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا کام دیا ہے. اب آپ سوچیں گے نبیوں والا کام کیسا ہے, ورنہ آج ہماری ماں بہنیں یہ سمجھتی کہ ہماری ذمہ داری کپڑے دھونا, بچوں کو سنبھالنا, گھر کی خدمت کرنا اور صرف کھانا پکانا. نہیں میری بہنوں, اللہ نے تو آپ کو نبیوں والا کام دیا ہے. جو کام اللہ نبیوں سے لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. جس طرح دنیا میں نبی آتے تھے اور وہ انسانوں کے دلوں پہ محنت کرتے تھے اور انسانوں کا رخ جنت کی طرف کرتے تھے, تو میری بہنوں آپ کی گود میں پلنے والے بچے, اگر بچوں کی طبیعت صحیح ہوئی میری بہنوں تو بچے میں ولی بنے گے میری بہنوں. کیونکہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ہم کہ جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے ولی بنے ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے میری بہن. معمولی چیز نہیں ہے. کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ, عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے جتنے اللہ والے ہیں میری بہنوں ان کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے میری بہن. معمولی چیز نہیں ہے. کیونکہ ماں کی گود جو ہے میری بہنوں یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے, اور بچوں کا بننے اور بگڑنے کا ضابطہ جو ہے ماں کی ذمہ داری ہے, باپ کی ذمہ داری نہیں ہے میری بہن. کیونکہ باپ تو دن رات باہر رہتا اور اسے معلوم نہیں ہوتا, لیکن ماں کی ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم بھی یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک سیرت بنا دے. یہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, لیکن سب سے پہلے مسلمان بنے میری بہن. کیونکہ یہ الحمدللہ اگر مسلمان بنا میری بہنوں تو جو شعبے میں جائے گا وہ شعبے میں یہ اپنے والدین کا نام کرے گا, یہ اسلام کو بلند کرے گا, لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے گا اپنے عمل سے, اپنے شعبے کے ذریعے سے میری بہنوں. اس لیے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کریں میری